اس نشست کے میں سوالات کی بھرمار ہے، لیکن چند سوالات کے جواب آج کی نشست کے اندر عرض کروں گا۔ سوال کرتے ہیں جناب، آج کل بازاروں میں صورتحال یہ ہے کہ عورتیں عریاں قسم کا لباس پہنے ہوئے ہوتی ہیں، وہاں مرد و زن کا اختلاط بھی ہوتا ہے۔ اس قسم کے بازار میں جانے کا کیا حکم ہے؟ اس قسم کے بازار میں ضرورت کے بغیر جانا درست نہیں۔ ویسے بھی بازار کا شور و شغف ایک مسلمان کے لیے موضوع نہیں، بالخصوص جب وہاں اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہونا پڑے جو سوال میں ذکر کی گئی ہے۔ تاہم اگر سخت ضرورت کے پیش نظر وہاں جانا گریز ہو تو ان امور کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ مسلمان کے لیے یہ ایک مذہبی فریضہ ہے۔ نمبر 2، نظریں جھکاتے ہوئے اور اسباب فتنہ سے بچتے ہوئے وہاں جائیں۔ سمجھ آئی جی؟ نمبر 3، اپنے دین اور عزت کی حفاظت کی حرص لے کر اور شر کے وسائل سے دور رہتے ہوئے وہاں جائیں۔ اگر اس میں طاقت ہو تو اس قسم کے بازار میں برائی سے روکنے کے لیے جانا باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے متعلق فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 104 کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو خیر و بھلائی کی طرف لوگوں کو دعوت دے، نیکی کی تلقین کرے اور برے کاموں سے روکے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب لوگ برائی دیکھنے کے بعد اسے نہیں روکیں گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں انہیں بھی شامل کر لیں۔ ابن ماجہ کتاب الفتن میں روایت موجود ہے، 4005 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے اس کی برائی بیان کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں ہی اسے برا خیال کریں۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ روایت بھی ابن ماجہ کتاب الفتن میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 4013۔ ان آیات و احادیث کے پیش نظر ایک مسلمان کسی سخت ضرورت کے پیش نظر بازار میں جا سکتا ہے، البتہ اسے درج بالا آداب کو ضرور ملحوظ رکھنا ہوگا۔ واللہ اعلم۔ اگلا سوال ہے جی، ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا، اہل خانہ نے دوران عدت ہی اس کی منگنی کر دی اور اسے سونے کی انگوٹھی پہنا دی، کیا کتاب و سنت کے روح سے ایسا کرنا صحیح ہے؟ سنیے بھائی جواب، جو عورت اپنے خاوند کی وفات کے بعد عدت گزار رہی ہو اسے اشارہ کے ساتھ تو پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے، لیکن کھلے طور پر دو ٹوک الفاظ میں اسے پیغام دینا جائز نہیں۔ دلیل سورہ البقرہ کی آیت نمبر 235 دیکھ لیں۔ ایسی بیواؤں کو اگر تم اشارہ کے ساتھ پیغام نکاح دے دو یا یہ بات اپنے دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عدت گزارنے والی بیوہ کو اشارہ کے ساتھ تو پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے، مگر واضح الفاظ میں پیغام دینا ناجائز ہے۔ مثلا اسے یوں کہا جائے کہ میرا بھی نکاح کرنے کا ارادہ ہے۔ اس طرح پیغام دینے میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ کوئی دوسرا اس سے پہلے کوئی پیغام نہ دے دے، البتہ جو عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہو اسے اشارہ سے بھی کوئی ایسی بات کہنا حرام ہے۔ البتہ جو عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہو اسے اشارہ سے بھی کوئی ایسی بات کہنا حرام ہے۔ جو صورت مسئولہ میں ایک بیوہ جو اپنے عدت کے ایام گزار رہی تھی اسے پیغام نکاح سے بالا تر ہو کر اس کی منگنی کر دی گئی ہے، پھر اسے نشانی کے طور پر منگنی کی انگوٹھی بھی پہنا دی گئی ہے۔ اس طرح دو گناہ کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ کیسے؟
ایک تو دوران عدت پیغام نکاح واضح طور پر دے دیا گیا جو کہ شرعن حرام ہے۔ دوسری بات، اسے دوران عدت سونے کی انگوٹھی پہنائی گئی، حالانکہ عدت کے ایام میں زینت اس کے لیے حرام تھی۔ اب یہ کام ہو چکے ہیں، سونے کی انگوٹھی کو اتار دیا جائے اور منگنی کرنے کے گناہ سے استغفار کیا جائے۔ یہ کوئی ایسا گناہ نہیں جس کے ارتکاب پر کوئی کفارہ ہوتا ہو، اس سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اگلا سوال ہے، میں ایک لڑکی سے شادی کرنے کا خواہشمند ہوں، میں ایک لڑکے سے شادی کرنے کا خواہشمند ہوں، تو کیا براہ راست اس سے گفتگو کر سکتا ہوں؟ میرا اس سے شادی کا پیغام کس طرح ممکن ہے؟ اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ محترم بھائیوں، ہمارے ہاں مشرق کے روایات کے مطابق لڑکے کے سرپرست ہی پیغام شادی دیتے ہیں، یعنی والدین کے ذریعے ہی منگنی وغیرہ کا پروگرام طے ہوتا ہے۔ کوئی لڑکا براہ راست ایسا کام نہیں کرتا اور نہ ہی لڑکی سے بات چیت کرنے کا مجاز ہے۔ اجنبی عورت سے بات چیت کرنے کے کچھ شرعی آداب ہیں۔ اگر کوئی دوسرا پیغام نکاح دینے کے لیے موجود نہ ہو تو ان آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، مرد عورت تک اس کے محرم یا اپنی محرم عورت کے ذریعے بات پہنچائے۔ نمبر 2، اگر ایسا ممکن ہو تو ان کی یہ گفتگو خلوت و تنہائی کے بغیر ہو، نیز یہ کلام مباح اور جائز موضوع سے خارج نہ ہو۔ نمبر 3، فتنہ وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر اس طرح کے کلام سے لذت حاصل کرنے لگے تو ایسا کرنا حرام ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ عورت کی طرف سے گفتگو میں نرم لہجہ اختیار نہ کیا جائے اور وہ مکمل پردے میں ہو۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ یہ گفتگو ضرورت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال ایسے موقع پر ضروری ہے کہ فتنہ میں مبتلا کر دینے والے اسباب سے احتراز کیا جائے، انتہائی احتیاط سے کام لیا جائے اور اپنے مقصد کو ہر اس طریقہ سے حل کیا جا سکتا ہے جو لڑکی کے پاس جانے کے علاوہ۔ بہرحال یہ اس سلسلہ میں ہر اس کام سے پرہیز کیا جائے جو حرام کی طرف لے جانے والا ہو یا حرام کے قریب کرنے والا ہو۔ واللہ اعلم۔ اگلا سوال ہے، میری بیوی حمل کے آخری مرحلہ میں ہے، کیا اس حالت میں اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ کتاب و سنت کے مطابق میری رہنمائی کریں۔ او بھائی، انسان دوران حمل اپنی بیوی سے جب چاہے ہم بستری کر سکتے ہیں، کتاب و سنت میں اس کے متعلق کوئی ممانعت نہیں، لیکن ایسا کرنے سے کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ ہو تو یہ فی الحرام ہے۔ اگر نقصان کا اندیشہ نہیں، البتہ تکلیف اور مشقت ہو تو اس صورت میں بہتر ہے کہ ہم بستری نہ کی جائیں، کیونکہ بیوی کو مشقت میں ڈالنا حسن معاشرت کے خلاف ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 دیکھ لیں، اور ان عورتوں سے آسان انداز میں معاشرت اختیار کرو۔ بہرحال صورت مسئولہ میں دوران حمل آدمی اپنے بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، بشرطیکہ کہ کسی قسم کے نقصان کا خطرہ نہ ہو، اور اگر اس سے بیوی تکلیف محسوس کرے تو بھی اس سے اجتناب بہتر ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ اگلا سوال ہے، میں نے ایک لڑکی سے منگنی کی ہے لیکن میں اسے کئی مرتبہ طلاق دے چکا ہوں اور میں اس سے شادی کا خواہشمند بھی ہوں، میرا اس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جواب سنیے، عقد نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی، عقد نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ طلاق دینا شوہر کا حق ہے۔ منگنی کرنے سے انسان شوہر نہیں بن جاتا بلکہ نکاح سے شوہر بنتا ہے۔ وہ منگیتر جس کے ساتھ ابھی عقد نکاح نہیں ہوا وہ اس کی بیوی نہیں اور نہ وہ اس کا شوہر ہے، اس لیے ایسے حالات میں دی ہوئی طلاق بھی صحیح نہیں،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے طلاق دینے کا حق صرف اسی کو ہے جس نے پنڈلی کو تھام رکھا ہو۔ بیہقی میں حدیث موجود ہے، اور پنڈلی کو تھامنے والا اس کا شوہر ہے اور اسے ہی طلاق دینے کا حق ہے۔ اس لیے منگنی کی صورت میں طلاق صحیح نہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے طلاق صرف نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے، طلاق صرف نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کتاب الطلاق میں حدیث موجود ہے، 2048 نمبر ہے۔ صورت مسئولہ میں عقد نکاح نہیں ہوا بلکہ صرف منگنی ہوئی ہے، اس لیے منگنی کے دوران طلاق دینا حماقت ہے اور اس قسم کے طلاق کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر واقعی منگنی کرنے والا لڑکی سے شادی کا خواہشمند ہے تو شرعاً اسے نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن اسے اپنے ذہن کو صاف کرنا ہوگا اور خلوص نیت سے اسے نبھانے کا عزم کرنا ہوگا۔ واللہ اعلم۔ اگلا سوال ہے جی، ایک عورت کو ایڈز کا مرض لاحق ہے، ایک عورت کو ایڈز کا مرض لاحق ہے، کیا وہ ایسے حالات میں اپنے تندرست بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اور اس کی پرورش کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ طب جدید نے اس سلسلہ میں جو معلومات فراہم کی ہیں ان کے مطابق ایڈز کی شکار ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اور اس کی پرورش کر سکتی ہے۔ جدید طب کا یہ کہنا ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ بچے کو دودھ پلانے اور اس کی پرورش کرنے سے بچے کو خطرہ یقینی نہیں۔ اس مسئلہ میں اس کی حالت عام ہے جس میں ایک دوسرے سے میل جول ہو سکتا ہے، البتہ یہ بیماری جنسی ملاپ سے آگے پھیلتی ہے، اس لیے میاں بیوی میں سے جو تندرست ہو اسے یہ حق ہے کہ وہ ایڈز کے مریض سے الگ ہو جائے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ خواہ وہ خامند ہو یا بیوی۔ اتباع کا کہنا ہے کہ ایڈز کا مرض جنسی تعلقات قائم کرنے سے دوسرے کو بھی لگ جاتا ہے۔ ایڈز کا مرض اتنا برا مرض ہے۔ بہرحال جی دودھ پلانے اور بچوں کی پرورش کرنے سے اس کا کوئی اندیشہ نہیں، لہذا ایڈز کی شکار ماں اپنے تندرست بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ شریعت میں اس کے متعلق کوئی ممانعت نہیں۔ اگر طبی طور پر کوئی ممانعت نہیں تو وہ اپنے بچے کی پرورش کر سکتی ہے اور اسے دودھ بھی پلا سکتی ہے۔ واللہ اعلم۔ اگلا سوال ہے جی، مسجد میں بآواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کرنا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے، جبکہ اس کی تلاوت دوسرے نمازیوں کے لیے تشویش کا باعث ہو؟ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ بھائیوں، جب مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں اور قرآن کی تلاوت ان نمازیوں کے لیے خلل کا باعث ہو تو ایسی حالت میں بآواز بلند تلاوت کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائی جبکہ لوگ اس طرح نماز پڑھ رہے تھے کہ تلاوت کرتے وقت ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا بے شک نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کیا سرگوشی کر رہا ہے اور کوئی کسی سے بڑھ کر بلند آواز میں تلاوت نہ کرے۔ ابو داؤد کتاب الصلاۃ میں یہ روایت موجود ہے، 1332 نمبر 1332۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نمازیوں کے پاس بآواز بلند قرآن پاک کی تلاوت کرنا درست نہیں، کیونکہ ایسا کرنا نمازیوں کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ یہ آخری سوال ہے جی، کچھ لوگ مسجد میں آتے ہیں تو جماعت کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، کیا اس طرح تحیۃ المسجد کی 2 رکعت چھوڑ دینا جائز ہے؟ 2 رکعت ترک کر دینا جائز ہے؟ او بھائیوں، تحیۃ المسجد کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ جب کوئی مسجد میں آئے تم میں سے تو 2 رکعت ادا کیے بغیر نہ بیٹھیں۔ اس حدیث کے پیش نظر نمازی کو تحیت المسجد ادا کرنا چاہیے۔ اگر اس نے جماعت سے پہلے سنت وغیرہ پڑھ لی ہیں تو تحیت المسجد اس سے ادا ہو جائے گا۔ اگر جماعت کے لیے تھوڑا سا وقت باقی ہو کہ اس میں تحیت المسجد ادا نہ کیا جا سکتا ہو تو مسجد میں آ کر کھڑے رہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر معلوم نہ ہو کہ امام کب آئے گا تو تحیت المسجد شروع کر دیں، پھر اگر امام آ جائے اور جماعت کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو تحیت المسجد کو ختم کر کے جماعت میں شامل ہو جائے، بصورت دیگر اسے پورا کرے۔ بہرحال یہ مسجد میں آنے کے بعد اگر 2 رکعت ادا کرنے کا وقت ہو تو کھڑے رہنا اچھا نہیں، بہتر ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھ کر باوقار طریقہ سے بیٹھ جائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔